ہر شخص کو ٹینشن ہوتی ہے اور اس کو قابو پانے کے لیے الگ الگ جو تھیوریز ہیں وہ الگ الگ اس کا حل پیش کرتی ہیں. جس طرح ایک ڈاکٹر ہیں تو وہ ہر دفعہ ایک دوائی سے ہی اس کا علاج بتائیں گے. ایک اگر کوئی بابا جی ہیں تو وہ ہر چیز کا حل تعویذ سے بتائیں گے. وہ آپ کو کھانے پینے کے لیے کوئی جس طرح کوئی ایک اور تھیراپی والے ہیں تو وہ صرف مائنڈ سائنسز والے صرف تھیراپی بتائیں گے. دین اسلام میں اس کا کیا حل موجود ہے, ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. اور کیونکہ جو حتمی حل ہے وہ تو یہیں پہ ہی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اچھا, اور ایک چیز اس میں اور بھی مجھے بتائیے, کیا نماز پنجگانہ ادا کرنے والے کو بھی ٹینشن ہو سکتی ہے, وہ ٹینشن میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اپنے آخری بات کہی نا کہ نماز, دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے کا جب انتقال ہوا نا تو آپ کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی, تو آپ اس صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ اس بچے کی تجہیز و تدفین کا انتظام کریں, میں اصل میں نماز میں لگ جاتا ہوں تاکہ میرا جو ہے غم نماز کی وجہ سے دور ہو جائے. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کو جب ایک بہت بڑا جسم میں وہ پھل چلا گیا تھا, تیر کا پھل چلا گیا تھا, تو آپ نے کہا لوگوں میری مطلب یعنی کہ جب میں نماز کھڑا ہو جاؤں تو وہ پھل نکال لینا, تیر نکال لینا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نماز انسان کے سارے غموں کو دور کر دیتی ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں. اب ہمارا حال تھوڑا سا مختلف ہے نا. وہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا تھے علی المرتضی, وہ حضرت ابن عباس تھے, جو ظاہر ان لوگوں کا ایک مرتبہ مقام اور ان کی نمازیں تھیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا واضح اور صاف ستھرا پیغام, اللہ کے پیغام تو سارے صاف ستھرے ہی ہوتے, واضح پیغام ہے. اگر اس کو کوئی گرہ سے باندھ دے تو کسی قسم کا ٹینشن اس کو کبھی پریشان نہیں کرے گا. میں 2-3 آیتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو قرار اور سکون عطا فرماتا ہے. فاذکرونی اذکرکم, جب میرے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے اس وقت یاد کرتا ہوں. ان دونوں آیتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بندہ اگر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں چلائے, جیسے آپ گاڑی سے گھر سے آئے نا تو آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں نا, لیکن آپ اپنی زبان پر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے رہے, تو کیا آپ کے لیے کوئی ٹینشن ہے؟ نہیں, مشکل نہیں. تو یہ ایک تو آپ کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں بڑھیں گی اس میں. دوسرا جو دوسری بات عرض کی میں نے, فاذکرونی اذکرکم, کہ جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں. اب ہمارا یاد کرنا اللہ اللہ کہنا ہے, اس کا یاد کرنا ہم پر رحمت نازل کرنا ہے. تو انسان جب مصیبت کب گرتا ہے, جیسے ابھی دیکھو موسم ٹھنڈا ہے نا تو ہم کمرہ بند پسند کرتے ہیں, اور اگر موسم مطلب یعنی کہ گرم ہوگا تو ہم کہیں گے یار مطلب یعنی ہوادار جگہ جائے. تو انسان اصل میں اللہ کے ذکر کے بغیر خالی ہو جاتا ہے. اس کا کوئی نہ اس کے پر صاحبان ہے نہ اس کے لیے دیواریں ہیں, وہ بالکل اپنی زندگی میں تنہا پڑ جاتا ہے. جب تنہا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ٹینشن پریشانیاں مصیبتیں مسلط ہو جاتی ہیں. تو یہ بہترین نسخہ ہے, دنیا کی تمام سائنسیں تمام حکمتیں اپنی جگہ مسلم, اس کا انکار نہیں ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹینشن کے لیے تم سبزیاں استعمال کرو اور مرغن اشیاء مت استعمال کرو, یہ جتنے بھی مطلب کباب سموسے وغیرہ ان سے اعراض کرو, ورنہ یہ اور آپ کے دماغ کو خراب کرتے ہیں. تو وہ اپنی جگہ بالکل ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن ہم نے تو آپ کو قرآن پاک کی دعائیں سنا دی. اگر کوئی بندہ اس کو پکڑ لے تو اس کے لاکھوں کروڑوں اعمال میں نیکیاں بڑھیں گی, اور اس کے لیے حضور فرماتے ہیں اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگ جائے. واہ واہ سبحان اللہ. اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے, مطلب یہ ایک حقیقت ہے کہ جو دل کا سکون ہے وہ صرف ذکر الہی میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن کہہ رہا ہے بھائی, اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے. تو اچھا, جو سوچیں ہیں نا یہ ہمیں ٹینشن دیتی ہیں. اچھا, ہمیں مختلف چیزوں کے حوالے سے مختلف قسم کی جو سوچیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں. اچھا, کچھ لوگ جو سوچ کی وجہ سے پریشان ہیں وہ نماز ادا کرتے ہوئے انہیں مختلف سوچوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ایک یہ پریشانی جنم لیتی ہے کہ میری نماز پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, میں تو میرا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے, میں سوچوں میں چلا جاتا ہوں. میں دیکھیں ہمارا کام جتنا ہماری طاقت ہے ہم اتنے کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہمیں
اتنا بوجھ ڈالا گیا ہے جتنا ہماری برداشت ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ چھوڑ دیں کہ میرا دھیان کہاں چلا جاتا ہے. آپ اپنا دھیان قریب لانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ احسان کیا ہے، فرمایا احسان یہ ہے کہ جو تو اللہ کی بار نماز پڑھے تو یہ سمجھ کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو نماز اس طرح پڑھ کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم یہ تو دیکھ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. صحیح. آپ کسی بھی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب بتائیں وہاں آپ کتنے سنبھل کے بیٹھ کے سنبھل رہے ہوتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، زبان کو، اپنے سسٹم کو. ابھی آپ بیٹھے ہوئے نا، دیکھیں نا ابھی یہ کتنے سنبھل کے بیٹھے. اگر آپ اس وقت آن ایئر نہ ہو تو کیسے بیٹھیں گے؟ تو پھر میں یہ اپنی ٹائی سیدھی نہیں کروں گا، کیونکہ اس وقت آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے نا. تو جو اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھیے اسی لیے کہا کہ نائٹ گاؤن سے نماز پڑھنا مکروہ ہے. آدمی پجامہ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، مطلب وہ کپڑے جو مطلب یعنی کہ لوگوں کے سامنے پہن کر نہیں بندہ جا سکتا، اس سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناجائز ہے. اچھا، آپ بغیر استری کپڑے، آپ کے گھر میں آج استری کی ہوئی نہیں ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی بغیر استری کے، تو کیا بغیر استری کے کپڑے سے آپ باہر جاؤ گے؟ نہیں، تو پھر نماز ہی نہیں پڑھو گے. اچھا، یعنی کہ جس طرح ہم کسی کے سامنے اپنی طرف سے تیار ہو کے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تیار ہو کے پیش ہونا ہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب وضو کرتے تھے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ مطلب یعنی کہ فق پڑ جاتا تھا، پیلا پڑ جاتا تھا. لوگوں نے کہا حضرت ایسا کیا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں میں کس کے سامنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. فہیم بھائی، امتیاز حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے. امتیاز صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ سر، 2 سیکنڈ زیادہ چاہیے. سب سے پہلے تو محترم بشیر فاروقی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بشیر فاروقی صاحب، آپ جیسے لوگ آج کے دور میں اللہ کا انعام اور تحفہ سے کم نہیں ہے. اللہ آپ کو زندگی دے. سر میں آپ کو آنا چاہ رہا تھا، میں نے ملاقات کا ٹائم لیا تھا مگر میں آ نہیں سکا. بس عرض یہ کرنا ہے میری صحت کے لیے اور مالی حالت کے لیے اور میری اماں کے لیے اور میرے چھوٹے بھائی کے لیے دعا فرمائیے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آمین. السلام علیکم. آمین، اللہ خیر کرے. دیکھیں نا، یہ صحت اور مالی حالات، یہ وہ کچھ ایشوز ہیں جن پہ ہر شخص ہی پریشان ہے. اب تقریباً ہر شخص کو اس کی ٹینشن ہو سکتی ہے. اب ان کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ دیکھیں نا، بھولا نہیں. دیکھیں وہ جب بنیادی بات ہے کہ امتیاز صاحب آپ ہمت رکھیں، اللہ مدد فرمائے گا. جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح کر دیا کہ اللہ کا ذکر کرنے اور مجھ پر درود پاک پڑھنے سے تمہاری تنگدستی دور کر دی جاتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن بھر میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دن بھر میں 500 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا. تو بس یہ کہ ہمارے پاس 3 بڑے سہارے ہیں. ایک، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ حدیث پاک میں کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اگر فجر کی نماز میں ہم سوتے رہیں گے تو رزق کی تقسیم وقت جو ہے نا، میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا تھا کہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات کو ایک ٹھوکر سی ماری پاؤں پر، اٹھ کہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اٹھیے. کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ 1 سوا گھنٹہ جو ہوتا ہے، 1 سوا گھنٹہ، یہ رزق کی تقسیم. اب اس وقت اگر خدا نہ خواستہ ہماری مطلب یعنی کہ ہمارے دل کا جو ہے نا یہ الٹا پڑا ہوگا تو کیا ایسے کچھ بھی نہیں آئے گا نا. تو دل کا کٹورا کھلا رکھنا چاہیے، تو اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. نماز کی پابندی، کثرت سے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا بے حساب ورد، اور روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ درود شریف، 3 کام کر لینا تو دنیا بھر کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا، یہ انہی کے حوالے سے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود پاک، درود شریف جو ہے یہ پڑھا جائے تو اس سے تنگ دستی دور ہوتی ہے. الفاظ ہے یہ بے شک، یہ جو بھی ہم پڑھیں گے یہ عبادت میں شمار ہوگا. یہ علاج بھی ایسا ہے کہ آپ، اچھا، اس کو علاج کی غرض سے، اس کو ثواب کی غرض سے، یا اس کو مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان کو راضی کرنے کی غرض سے، اگر ان میں سے کیا ہماری نیت ہونی چاہیے تو اس کا زیادہ اثر ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا تو مطلب پہلو جو ہے نا وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ثواب کی نیت کے بغیر تو کوئی نیکی نہیں ہے نا. آپ نماز بھی پڑھنے جاؤ گے نا تو نماز بھی آپ ثواب کی نیت سے پڑھنے جاؤ گے. اگرچہ آپ پتا کہ نماز پڑھا ثواب ہے، لیکن آپ کے دل میں نیت یہ ہوگی کہ میں ثواب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. کیونکہ یہ نماز کی جو عادت ہے نا،
یہ جب انسان عادت ہوتی ہے تو پھر انسان اس کو روٹین میں پڑھ رہا ہوتا ہے. رمضان آتے روٹین روزے رکھ رہا ہوتا ہے, بقرعید وہ آتی ہے بقرعید تو روٹین قربانی کر رہا ہوتا ہے, جب زکوٰۃ کی باری ہے تو روٹین. تو یہ روٹین تو اپنی جگہ صحیح ہے, ادا تو ہو جائیں گی, لیکن آپ کو نور اور برہان اس وقت ملے گا جب آپ ثواب کی نیت کریں گے. اور پھر اس سے بڑھ کر سپریم اتھارٹی ہے کہ آپ نہ ثواب کا خیال کرتے ہیں کچھ بھی نہیں, آپ کو تو بس یہ نہیں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. واہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہ درجہ سب کو عطا فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ غزالہ بات کر رہی ہوں. کہاں سے کال کیا غزالہ صاحبہ؟ کراچی سے. کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ذرا سا ایک کنفیوژن میں ہوں تو میں نے اس کا پوچھنا تھا. پوچھئے. حضرت صاحب سے کہ ایک ضرورت مند بچی کی شادی تھی, تو میں نے اس کی شادی میں کوئی گفٹ دیا, تو اس وقت کچھ لوگوں نے مجھ سے کنٹریبیوشن کرنے کے لیے کہا تھا کہ ہم سب ملا کے پیسے کر دیں گے تو آپ اس کو یہ چیز دے دیجئے. تو اس وقت پیسے نہیں آئے تھے تو میں نے اپنے پاس سے سارے پیسے ملا کے اور اس کو وہ گفٹ دے دیا. لیکن اب جو بعد میں پیسے آئے ہیں کیا میں وہ اب خرچ کر سکتی ہوں یا نہیں, یہ پوچھنا تھا میں نے. اچھا, بعد میں وہ اتنے ہی پیسے آ گئے, جی وہ کمپلیٹ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, یہ ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی, وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ دوستوں کے سوالات شامل کریں گے. آپ فیس بک پہ میسیجز آپ نے کیے ہوئے ہیں, وہ بھی ہم ایک دو میسیجز شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اور یس, آپ کی کالز جو ہیں وہ ہم ساتھ ہی لیں گے, وقفے کے دوران بھی کال لیں گے, جس کا ہم وقفے کے بعد آپ کو جواب بھی دیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں, اور دوران وقفہ ہم نے کچھ سوالات شامل کیے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کا جواب جو ہے وہ حضرت بشیر فاروقی صاحب سے, کافی سارے سوال ہو گئے. ہمیں کچھ فیس بک پہ سوالات آئے تھے, ذرا میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک ہمیں میسج آیا تھا جنہوں نے لڑکے کا امتیاز صاحب, یس سوری جی امتیاز صاحب, آپ نے فرمایا تھا ملاقات کے لیے تو ظہر کی نماز جمعۃ المبارکہ کے علاوہ کسی دن بھی میرے ساتھ پڑھ لیں, 1.25 بجے نماز ہوتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. اور پھر یہ کہ اگر اتوار کو بھی آنا چاہے تو ظہر کی نماز پڑھ لیں. تو اتوار کو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 35 منٹ کا ذکر ہوتا ہے نماز کے بعد, تو اس پہ دعا بھی ہو جاتی ہے. اتوار کے دن تو بہت سے لوگوں کو آسان نہیں جاتی, تو اتوار کے دن آ سکتے ہیں, ویسے روزانہ بھی ظہر میں آ سکتے ہیں. اور آج جمعرات ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس کا خلاصہ یہ کہ جمعرات کی رات کو کوئی دعا رد نہیں ہوتی, ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے عشاء کی نماز 7:40 پر ہے, عشاء پڑھ لیں ہمارے ساتھ, پھر 1.25 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہیں ذکر اور دعا میں, تو اللہ نے چاہا تو بڑی حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ. عورتیں میں سب آ سکتی ہیں. بالکل صحیح. اب ہم وہ فیس بک والے میسج شامل کرتے ہیں. اچھا, وہ ایک کال اور تھی غزالہ کی, غزالہ صاحبہ جنہوں نے کراچی سے کال کیا, جنہوں نے کہا تھا کہ ضرورت مند بچی کی ایک شادی تھی, اس میں ایک گفٹ ہم نے مل کے دینا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم سارے پیسے کلیکٹ کر کے تو یہ چیز دے دیں. تو پیسے کلیکٹ نہیں ہوئے تھے اس وقت, میں نے وہ چیز لے لی اور بعد میں وہ پیسے آ گئے ہیں, تو کیا میں وہ پیسے خرچ کر سکتی ہوں؟ بالکل ظاہر ہے, وہ تو آپ نے ادھار ہی ان کو دیے تھے نا کہ بھائی اگر 10,000 روپے کا گفٹ تھا تو آپ نے کہا کہ بھائی ہم 5-10 آدمی مل کے دے دیتے, اور آپ نے 1,000 اپنا سوچا تھا, 9,000 دوسروں کو سوچا تھا ایک مثال کے طور پر, تو اب 9,000 پہ آ گئے تو آپ کے پیسے ہیں نا, بالکل استعمال کر سکتی ہیں. بالکل استعمال کر سکتے ہیں, بالکل صحیح. اچھا, پھر ہمیں ایک میسج آیا, انہوں نے کہا کہ بیٹے کا اور بچی کا نام بتایا انہوں نے کہ ان دونوں کی شادی کے حوالے سے کیا رشتہ موضوع ہے, اور ان کا نام نہ بتائیے گا, تو کیا ان کے لیے رشتہ؟ نہیں, استخارے کا جواب تو یہی ہے اس کے بارے میں اشارہ کہ اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا, بہتر نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد عامر صاحب نے ہمیں لاہور سے میسج کیا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ گھر میں بیماریاں ہیں, امی بھی بیمار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روحانی علاج کے بارے میں اور کچھ بتائیے گا کہ کیا کیا جائے, استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملات ہیں. میں ان کا استخارہ کیا ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اچھا, بس یہ کہ وہ ایک تو ہمیں خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر, تو ہم انشاءاللہ ان کو پورے والد اور والدہ کے لیے تعویذات بھی بھجوا دیں گے, ودائع بھجوا دیں گے. بقیہ کہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا کریں, اپنے پر دم کر کے پانی پی لیا کریں. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن بہترین دوا ہے, تو جب دم کر کے پانی پیں گے تو دوا بن جائے گا. اس طرح ہمارے پیارے آقا کا فرمان ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفا من کل داء, سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے, اب نزلہ زکام سے لے کر الی آخر تک, تو یہ سورہ فاتحہ کا ورد کر دیں. بالکل صحیح. اچھا, پھر ہمیں
عائشہ صاحبہ کی کال آئی راولپنڈی سے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی خالہ کے بارے میں پوچھنا ہے رزق کی کمی کے اور تنگ دستی کے حوالے سے, اور جو ان کی خالہ کا نام ہے غلام فاطمہ ہے اور ان کے جو خالو ہیں وہ غلام عباس ہیں. 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا وکیلو یا وکیلو یا وکیل, وکیل کے معنی کارساز, کام بنانے والا, تو یہ وظیفہ کریں ہر نماز کے 66 مرتبہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر اسلام آباد میں چاہیں تو گیگا مال پہ وہاں چلے جائیں, وہاں ہمارا آؤٹ لیٹ موجود ہے, وہاں سے تعویذات وغیرہ لے لیں, وظائف بھی لے لیں. بالکل صحیح. پھر ہم نے ایک اور کال لی مسز عارف کی کراچی سے. انہوں نے کہا کہ مجھے اسکیزوفرینیا ہے, یہ ایک ایسا سائیکالوجی اس کو مرض مانتی ہے جس میں بہت زیادہ انسان سوچوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, بہت سارے خیالات ذہن میں امڑنے لگتے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ پوچھا ہے کہ مجھے کچھ پڑھنے کا بتائیے, کچھ حل بتائیے. یا معید, میم عین یا دال, یا معیدو یا معیدو یا معیدو, میم عین یا دال 124 مرتبہ نماز پر پڑھیں. یا معیدو اللہ کا نام, اس کے معنی دوبارہ پیدا کرنے والا, یا معید دوبارہ پیدا کرنے والی ذات. تو یہ وظیفہ کرے ہر نماز پر. دوسرا انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اولاد بھی نہیں ہے, جی ہاں, تو ان کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ان کے جب تک کراچی سے کال کریں تو شوہر آ جائیں, تو میں 7 کھجوریں بھی دوں گا, ایک پانی کی باٹل بنا کے دیں گے آپ کو. دونوں میاں بیوی کے لیے جو نسخہ وہ دیں گے تو الحمدللہ وظائف کا مسئلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. فریدہ صاحبہ نے ہمیں راولپنڈی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ میاں, ان کے جو شوہر ہیں, ان کے جو میاں ہیں, ان کا کاروبار جو ہے اس کا مسئلہ ہے, اور ہم جس کے پاس بھی گئے, جس سے بھی بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے. تو آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا واقعی کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور یہ مسئلہ ہے, تو کیسے اس کا حل ممکن ہے؟ نہیں, جادو تو نہیں ہے. جادو نہیں ہے. یا حسیبو, حاسید یا با, یا حسیب, حسیب کے معنی کفایت کرنے والا, یعنی مسائل کا حل کرنے والا, کفایت کرنے والا. یا حسیبو یا حسیبو یا حسیب 80 مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, اول آخر 3 بار درود پڑھیں. اور مزید اگر چاہتے ہیں تو سیلانی ویلفیئر پہ خط لکھے. لاہور سے کال کر رہی ہیں تو والٹن چلے جائیں, ہمارے ادارے پہ چلے جائیں, وہاں جو والٹن میں ہمارا مطلب ظہور الحافظ ہے. ویسے تو کئی برانچ ہیں لاہور میں ہماری, لیکن مرکزی برانچ وہاں ہے والٹن میں, وہاں سے لے لیں تعویذ وغیرہ, ورنہ خط لکھ دیں. ٹھیک ہو گیا. کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں سیما. سوری, آپ کا نام پھر سے بتائیے گا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, میرا خیال ہے کچھ سگنلز کا ایشو ہے. ہیلو ہیلو, جی 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 جی, آپ بتائیے نام کیا آپ کا؟ میں سیما بات کر رہی ہوں اسلام آباد. سیما, آپ اسلام آباد سے, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میری شادی, بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے. بیٹی کا نام آب حیات ہے. آب حیات, ٹھیک ہے. بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہو رہی, رشتے؟ ہاں, رشتہ نہیں ہو رہا. رشتہ نہیں آ رہا ہے. پوچھنا تھا کہ رکاوٹ ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس بارے میں بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے یہ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا, یہ نیلی پٹی میں یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ رابطہ کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں, اور اس سوال کا جواب ہم وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ تک پہنچ جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بھی کسی بھی قسم کی آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم اس کی رہنمائی حاصل کر لیں گے. اچھا جی سر, ابھی جس طرح بتایا خاتون نے, فریدہ صاحبہ نے, انہوں نے کہا کہ ہم نے مطلب روحانی حل ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ہمیں کہا گیا کہ جادو ہے. بہت سارے لوگ اس چیز کا شکار ہیں. یہ جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں, معافی چاہتا ہوں, میں انتہائی معافی چاہتا ہوں, یہ روحانی علاج کا مطلب پیسوں کی غرض سے جو علاج کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو جادو اور رکاوٹ اور بندش اور اس کے کٹہرے میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے ذرا, کیونکہ یہ ایک بہت غلط امیج پورٹری ہو رہا ہے دین اسلام کا اور روحانی علاج کا. لوگ انہوں نے مذاق بنا دیا ہوا ہے اس ساری چیز کو. تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کسی سے رابطہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ذات کا کیا عالم ہے. اگر وہ متقی پرہیزگار ہے اور خواتین سے ملاقات نہیں کرتا, کیونکہ ہمارے روحانی علاج میں ملاقات تو ہے ہی نہیں نا, ملاقات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو ایسا متقی کوئی عالم ہے, کوئی حافظ ہے, کوئی قاری ہے,
کسی جگہ نماز پڑھاتے ہیں, نماز, تو وہ ایسے لوگ ہیں بہت جو اچھے لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ ان کے مطلب یعنی کہ بعض اوقات عادات سے وہ حساب کرتے ہیں, بعض اوقات جس طرح ہم استخارہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی بھی الحمدللہ اچھی خاصی تعداد ہے. لیکن جو بیپاری لوگ ہیں نا, ان سے تو بچنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جو بڑے بڑے بورڈ لگا رکھتے ہیں کہ محبوب تمہارے قدموں میں, تو آپ ایسے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یار یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. بھائی جب محبوب تمہارے قدموں میں تو تم خود بھی تو, تمہارے حالت دیکھو, تم چھوٹی سی کٹڑیاں میں بیٹھے ہو. اگر تم خود اتنے پاورفل ہوتے تو تم خود بھی اپنا تو انسان اپنا تو کچھ کر لیتا. ہاں صحیح بات. سمجھے؟ تو یہ کہ ہر بار میں جادو جادو, ہاں یہ تو طے ہے کہ نظر بہت لگتی ہے انسان کو. نظر تو بڑی آسان سی چیزیں فوراً لگ جاتی ہے, لیکن جادو کرنے کے لیے ایک بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور ٹھیک ٹھاک وہ اپنے شیطانی کام کرتا ہے جب جادو کا اثر ہوتا ہے. تو یہ جادوگر کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی, لیکن اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر وہ بھارت میں بیٹھ کے لیمو کاٹے تو بندہ یہاں مر جائے. اچھا ہاں بھائی, تو یہ تو خطرناک ترین معاملہ ہے. جادو تو کسی سرحد کو نہیں مانتا نا, وہ تو سب کچھ تو روحانی علاج میں تو کوئی سرحد ہے ہی نہیں نا. ہاں صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح. تو بہرحال کہ جب یہ ایسے ایسے بورڈ لگے ہوتے ہیں, نمایاں ہوتے ہیں, تو ان سے تو اعراض کرنا ہی چاہیے. ورنہ جہاں جیسے ہمارے علماء ہیں, علماء اہل سنت ہیں, مشائخ ہیں, وہ تو ماشاءاللہ علاج کرتے ہیں, اور وہ خواتین سے ملتے بھی نہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس میں ملنا ضروری نہیں ہے نا. یہ کوئی ڈاکٹری علاج تو ہے نہیں کہ نبض دیکھنی پڑے گی. ہاں صحیح ہے. یا بلڈ پریشر چیک کرنا پڑے گا, اس میں تو ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام ساجدہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ساجدہ صاحبہ لاہور سے آپ نے کال کیا ہے, کیا کہیں گی, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں اور میرے پاس اولاد نہیں ہے. سوری, میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں. ہاں, اور میرے پاس اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں ہے آپ کی, ٹھیک ہے. جی تو ٹھیک ہے, استخارہ کر کے بتائیں گے, اور آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے نا تو پھر بتاتے ہیں. کچھ اور پوچھنا ہے آپ کو؟ جی میرے شوہر کاروبار کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی بتائیے گا پلیز. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا. آپ پروگرام دیکھیے, ہم اس حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, کال کیا آپ نے. دیکھیں, تو آپ نے ابھی جادو والوں کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جنہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں اور پوری ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے جن لوگوں کی, تو وہاں پہ آپ سچ اور حقیقت نہیں ڈھونڈ سکتے, وہ مشکل ہے وہاں پہ. مگر جو لوگ مطلب دین کا لبادہ اوڑھے یہ سارا کام کر رہے ہیں, روحانی علاج کہہ کے, اور اصل میں وہ شیطانی علاج کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں, اور دین سے بھی دور کر رہے ہیں, گمراہ بھی کر رہے ہیں, اور ذہن میں عجیب سے وسوسے اور خیالات پیدا کر رہے ہیں. ایک بندے کو نہیں تھی جادو, اسے نظر نہیں تھی, تو کہتے جادو ادھر تھے, تو کروایا بھی شین نہ دی عورت نے. تو اب وہ اپنی جو ان کی جو مجھے بتاؤ یار, یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو پیٹ میں درد ہے یا نزلہ زکام ہے, آپ اس ڈاکٹر پہ جاؤ گے نا جس ڈاکٹر کے بارے میں آپ کے پہلے سے اچھا لگتا ہو کہ یار یہ اچھا سمجھا ڈاکٹر ہے, مجھے پتا ہو کہ ڈاکٹر ہے. ہاں, تو آپ یار پھر لوگوں کو تو چاہیے نا کہ دیکھیں نا بھائی کہ یار ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اٹھ کے. ہاں 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 ہاں. اچھا, پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے نمائندے چھوڑتے ہیں بازار میں, وہ اپنے اس کی بابے کی تعریف, ارے بابے نے تو اس کو بچے کو زندہ کر دیا, مرا ہوا بچے کو زندہ کر دیا, بابے نے یہ کر دیا, اس کی ایڈورٹائز ہو رہی ہوتی ہے. تو بھائی ایسی عقل سے ماورا باتیں بھی تو. اچھا, پھر غیب کی خبریں دیتے کہ بھائی شادی کرو گے شادی ٹوٹ جائے گی. ارے یہ تم کو کیسے پتا چل کے ٹوٹ جائے گی بھائی, یہ تو غیب کی خبر ہے. ہاں 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 ہاں. تو جو آدمی مستقبل خبریں دے رہا ہو, دیکھیں اللہ کی عطا سے اللہ کے نبیوں کو غیب حاصل ہے, اللہ کی عطا سے اللہ کی نبیوں کے صدقے ولیوں غیب حاصل ہے. لیکن ہم جیسے 2% کے آدمی کو کہاں سے غیب حاصل ہو گیا بھائی؟ اب شادی ٹوٹ جائے گی, یہ ہو جائے گا, تم یہ کرو گے وہ کرو گے. تو حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص کو سفر پہ جانا تھا, تو وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا, تو کہا حضور مجھے اجازت دیجئے, سفر کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا مت جاؤ. اچھا, اس کا ارادہ پکا تھا جانے کا, پھر اس کے دل میں خیال ہے کہ مجھے تو جانا ہی جانا ہے. پھر وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا حضور میں سفر جانا, تو آپ نے توجہ فرمایا, کہا تو چلے جاؤ. وہ سفر کر کے لوٹ آئے نا, تو سب سے پہلے ان کے پاس گئے کہ حضور مجھے معاف کر دینا, آپ نے منع کیا تھا, میں پھر بھی چلا گیا. تو آپ نے کہا کہ بھائی تو ایسے شخص کے پاس گیا ہے کہ جو مخدع مقام ہی ہے, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر بدلنے کی طاقت دی ہوئی ہے. تو تیرے نصیب میں مرنا اور رکنا تھا, میں کیسے بھیج دیتا؟ یعنی لوہے قلم کو پڑھ لیتے, انہوں نے پڑھ لیا تھا. واہ واہ واہ.
تو کہا جب غوث اعظم کے پاس تم گئے ہو تو غوث اعظم نے تمہارے اس لوہے قلم کی خبر کو جو ہے خواب سے تبدیل کر دیا. کیا تم نے خواب کو دیکھا؟ تو کہا واقعی دیکھا. کیا دیکھا؟ جو مجھے لوگوں نے لوٹ لیا، مار دیا، کہ تمہارا سارا کا سارا سلسلہ جو ہے نا خواب بدل گیا، ان کی دعا سے تم زندہ سلامت لوٹ کے آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی ولیوں کی شان. سبحان اللہ. تو ہم تھوڑی ہوں ایسے. سبحان اللہ. کال سوری ایک بریک کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے سوالات کے جواب دیں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور دوران وقفہ ہم نے کچھ کالز اور کچھ سوالات ہم نے شامل کیے ہیں. وہ آپ دوستوں کی کالز آئی تھیں ہمیں. اور سب سے پہلا جو سوال ہے وہ سماب صاحبہ کا ہے، جنہوں نے اسلام آباد سے ہمیں کال کیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے. بیٹی کا نام ہے آب حیات، اور یہ پتہ کر کے بتائیں کہ کیا کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے ان کے شادی کے رشتے وغیرہ نہ ہونے کے سلسلے میں. تو سر کیا رہنمائی ملی ہے، کیا اشارہ ملا؟ نہیں، اشارہ یہ ہے کہ رکاوٹ تو نہیں ہے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے دونوں ماں بیٹیاں وضو کر کے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کریں. 41 ٹائم قل هو اللہ احد پڑھ کے سویا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کام بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا اس سے تقریباً کتنا ایک وقت کے ایسٹیمیٹ کوئی ایکسپیکٹڈ ٹائم؟ 40 دن 40 ڈیز جو ہے یہ لازمی یہ کرنا ہے ہمیں یہ عمل انشاءاللہ. اچھا جی، پھر ساجدہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ 17 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو، ان کی اولاد نہیں ہے، اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی کاروبار کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس بارے میں بھی بتائیے کچھ. یا خالقو یا خالقو یا خالق. خالق معنی پیدا کرنے والی ذات، بنانے والی ذات. 731 مرتبہ یہ فجر کی نماز پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا. بقیہ شوہر کے لیے ہے کہ وہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاق 111 مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں. اول آخر 3 بار درشی پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی برکت ہوگی. آج جمعرات کا دن ہے، مغرب سے لے کے صبح سال تک جتنا موقع ملے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. ان کے بعد ہمیں کال آئی ساجدہ انجم صاحبہ کی کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. مولانا صاحب کو ہم نے مولانا کو دکھایا ہے، کئی دکھاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے. شام کے وقت طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، رات بہت بے چینی میں گزرتی ہے. مجھے استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا واقعی جادو ہے اور میں کیا کروں؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے، جادو نہیں ہے. البتہ کراچی سے بات کر رہی ہیں تو میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے صحابی ہیں، جو سرکار کے ساتھ غزوے میں بھی شامل رہے تھے، بدر میں بھی شامل تھے، عہد میں بھی شامل تھے. جب ان کو پوری رات جو ہے نا نہیں سو سکے تھے جنات کے اثرات کی وجہ سے. خیر ان کے ساتھ جنات کے اثرات ہیں، ان کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن وہ تعویذ آج تک حدیث پاک میں موجود ہے. تو وہ اگر کسی کو بھیج دے، خاتون نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ تعویذ دے دوں گا، تو یہ پہننے سے ان کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. باقی ہر نماز کے بعد 312 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیب. رقیب معنی نگہبان، اللہ ہمارا نگہبان ہے. ایسی نگہبانی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ. پھر ہمیں کال آئی حیدرآباد سے حسنہ صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے جس کا نام ہے زنیرہ. 6 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو، مگر ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے. اور پھر ان کی چھوٹی بیٹی جن کا نام ہے نیہا، جن کا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے. تو یہ 2 سوالات ہیں ان کے. دیکھیں، اولاد کے پیچھے کوئی وجہ تو نہیں ہے. اچھا، یہ حیدرآباد رہتے ہیں. حیدرآباد میں ہمارا جو سرور حافظ ہے وہ ہے سرس کالونی میں. تو وہاں ان کو 7 کھجوریں مل جائیں گی. اگر یہ جائیں گے نا تو وہاں سے مرد کی بھیج دیں گے تو 7 کھجوریں بھی دے دیں گے، پورا علاج دے دیں گے. البتہ یہاں سے جو وظیفہ ہے وہ 200 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصور اول آخر 3 بار درشی پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، یا مصور ثواب کی نیت سے. اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، ضرور کرم کر دے گا انشاءاللہ. اور وہ نیہا کی پڑھائی والا جو جی اس کے لیے یا فتاحو 70 مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو پڑھ کر امی جان جو ہے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر اس کے سینے پہ دم کر دیں بچی کے. ٹھیک ہے، تو اس کے سینہ کشادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک چیز کے بارے میں مجھے دیکھیں، اولاد کے حوالے سے ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں اور میں اس درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے وہ دوسروں کے جب بچے دیکھتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے.
ٹھیک ہے, وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو ہے دعا کرتے ہوں گے اولاد کے بارے میں. مگر ساتھ ہمیں جب بھی دعا کے بارے میں کال آتی ہے تو ایک سوال ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ کیا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے. تو کیا کسی وجہ سے, کسی کے کروا دینے سے, کسی کے جادو یا رکاوٹ, بندش اور یہ جس طرح کے جو عملیات بد عمل ہوتے ہیں, ان سے بھی اولاد کی نعمت سے روکا جا سکتا ہے کسی کو؟ نہیں, یہ تو ممکن تو ہے, ممکن ہے. اب دیکھیں نا, جب یہ تو اچھا, ایک اولاد کے لیے جو شوہر ہے نا اس کا بڑا کردار ادا. دیکھیں جب حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی نا, تو جب انہوں نے دیکھا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جو ہے وہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے پھل بھیجے تھے, تو آپ نے ہنالک دعا زکریا ربہ, آپ نے اس مقام پر کہ یا اللہ تو نے بے مسم ان کو پھل دے دیے, بھیجے ہیں مریم کو, تو میں بھی تو تیرا ہوں. تو وہاں انہوں نے دعا کی, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. پتہ چلا کہ جس جگہ اللہ کا پیارا بیٹھا ہو نا وہاں دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ولیوں کے روزے پہ جائیں, ان کے شوہر, عورتیں نہ جائیں, ولیوں کے روزے پہ جائیں, ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے, 3 سورہ اخلاص پڑھے, اور پھر اللہ سے ولی کی بارگاہ میں وہاں دعا کر کے یا اللہ تجھے داتا صاحب کا واسطہ مجھے اولاد دے دے, تجھے خواجہ صاحب کا واسطہ مجھے اولاد دے دے, تجھے عبداللہ شاہ غازی کا واسطہ, جتنے بھی مزارات ہیں جتنے بھی اللہ کے, وہاں جا کے دعا کرے. یقین کرو اتنا مؤثر ہے یہ دعا مانگنا اللہ کی ولیوں کے مزار, کیونکہ دیکھیں ہم تو ناقص ہیں لیکن وہ کامل ہیں, اور پھر ہر ایک کی اپنی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبول بارگاہ ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے ناممکن کا ممکن ہو جاتا. جیسے میں نے بھی بتایا نا آپ کو کہ غوث پاک کے پاس چلا گیا, غوث پاک نے دیکھ لیا لوہے قلم, انہوں نے بھی لوہے قلم دیکھا تھا, وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے, انہوں نے, ان کے پاس مغدہ مقامی ہی نہیں تھے. وہ مغدہ مقامی وہ مرتبہ ہوتا ہے کہ جو تقدیر شبیب المبرم کو تبدیل کر دے. یہ بہت بڑی تقدیر ہوتی ہے, یہ صرف نبیوں کے اختیار میں ہوتا ہے, اور نبیوں کے بعد جس کو اللہ دے دے اس کے اختیار ہوتا ہے, ورنہ یہ ناممکن بات ہوتی ہے. تو وہ غوث پاک نے اس کی تقدیر کو خواب تبدیل کر دیا. تو یہ جو درباروں پہ جاتے ہیں نا اللہ کے ولی کے مزار پہ, وہ اگر یہ توجہ کے ساتھ جائیں, میں جب جاتا ہوں تو میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہتا ہوں ہاتھ باندھ کر, اور بس وہ پھر میں ان سے جو کچھ سوال کرتے ہیں. دیکھو پھر ہمارا ادارہ بھی دیکھو نا, خواجہ محکوم الدین سیلانی کے نام سے بنا ہوا ہے. اب دیکھو آج ماشاءاللہ 1.5 لاکھ آدمی اس سے براہ راست فائدہ اٹھا رہا ہے. 3,500 سے زیادہ تو ہمارے امپلائی ہیں, یعنی جو ہے جاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم نے پچھلا برس جو گزارا ہے ماشاءاللہ 4 ارب 40 کروڑ روپے کے الحمدللہ اخراجات ہمارے ہوئے. آپ سوچو کہ یار یہ کیسے ہو گئے, یہ اللہ کے ولیوں کی نظر ہے بھائی. اچھا ایک چیز تھوڑا سا, شاید اس وقت جو دیکھنے والی جو خواتین ہیں ہماری بہنیں وہ بھی یہ سوچ رہی ہوں, کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بڑی ماشاءاللہ ریلیجیس ہوتی ہیں اور ان کو بڑی عقیدت بھی ہوتی ہے, جس طرح فرض کرے کسی کی داتا صاحب سے ہے, عبداللہ شاہ غازی سے ہے, شہباز قلندر ہے, اور بھی بہت ساری ہستیاں ایسی. تو اب وہ جاتی ہیں وہاں پہ, پردہ باقاعدہ پردہ کر کے جاتی ہیں. ان کے لیے اپنے آپ کو روکنا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ بڑی عقیدت ہو مشکل کام ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. تو اس کا حل ہے نا, اس کا حل ہے نا. ہاں بتائیے. دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ اور سادر سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ثواب پیش کریں, اور پھر کہ یا اللہ تو داتا کے صدقے دے دے, تو قلندر کے صدقے دے دے, تو خواجہ کے, تو یہ بھی تو ممکن ہے نا. ممکن تو ہے ایسے, لیکن اب اس عقیدے تو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو کیا دربار سے دور صرف جو دیکھ کے سکون پہنچنا ہے؟ نہیں, تو دربار سے دور تو منع نہیں ہے نا. اصل میں دربار میں جو بے پردگی ہوتی ہے نا, اصل اس لیے منع کیا گیا. اچھا اس لیے منع کیا گیا. اچھا وہ والا قبروں پہ جانے والی بات تو نہیں ہے؟ قبروں پہ جانے کی دیکھیں حضرت فاطمہ امیر حمزہ کی جو شہزادی تھی, وہ ننگے پاؤں اپنے والد کے قبر جاتی تھی, عہد کے مقام پر جاتی تھی. اصل میں علماء کرام نے دیکھا کہ خواتین کے جانے سے ایک تو بے پردگی ہے, دوسرا پھر وہ جزا و فضا والا معاملہ ہوتا ہے, وہ رونا پیٹنا, تو اسی وجہ سے پھر اس کو روک دیا کہ نہیں, اس وجہ سے روک دیا گیا. صحیح ہے, صحیح ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا, پتہ بھی نہیں چلا کس طرح پیسے وقت ختم ہو گیا. اچھا ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل 3 منٹ ہے. ہمیں دعا میں آج وہ امتیاز صاحب نے بھی اپنی تنگ دستی کے حوالے سے وہ بھی ان کی دعا بھی شامل کر رہے ہیں, اور دوستوں سے میں اجازت دیتا ہوں. دوستوں آپ بھی ہماری اس دعا میں جو ہے وہ شریک ہوئیے گا. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جن دوستوں سے کی کالز یا سوالات آج ہم شامل نہیں کر سکے وہ کل 10 سے 11 حضرت ہمارے ساتھ پھر موجود ہوں گے, پھر آپ کی کالز پھر شامل کریں گے انشاءاللہ. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان
زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسماء اور اسم اعظم الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، فتنہ دجال سے بچا لے، سکرات کی گھڑیاں ہم پر آسان کر دے، ایمان اور عافیت سے بھری زندگی دے، ایمان اور عافیت سے بھری واپسی عطا فرما. جان کر انجانے میں سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں، ہم سب تیرے بندے، تیری بندیاں، تیری جناب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. الہی ہماری معافی، ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں، ہمارے بچوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرما بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا. یا اللہ، ہمارے امتیاز بھائی صاحب نے جو ہمیں دعا کا کہا، ان کو بھی، اور جتنے بھی ہمارے کالرز ہمارے ساتھ تھے ان کو بھی، اور پورے عالم کے مسلمانوں کو، اے اللہ، ہر طرح کی بیماری سے چھٹکارا عطا فرما، تنگ دستی سے چھٹکارا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد دے، بے رشتوں کو رشتے دے، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، لاپتہ لوگوں کا پتہ دے، بے قصور قیدیوں کو رہائی دے، اور قرض داروں کے سر سے قرض اتار دے. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.